پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام، 10 محرم الحرام یقیناً ایک ایسا تاریخی دل خراش واقعہ ہوا ہے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے، مگر شاید بہت سارے ویورز کو، بہت سارے ناظرین کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ دن فقط یہی واقعہ نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے بھی اسلامی تاریخ کے بڑے امپورٹنٹ، بڑے ہی امیزنگ واقعات اس دن ہوئے۔ آپ ذرا سب سنتے جائیے گا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول کی گئی وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت آدم کی جو پیدائش ہوئی، دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی 10 محرم۔ اسی دن انہیں جنت میں بھی داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ بیسکس آف دا ورلڈ جو ہیں وہ 10 محرم والے دن پیدا کیے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، آپ کا جو برتھ ڈے ہے، آپ کی بھی جو پیدائش کا دن ہے وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ پھر اسی طرح اسی دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آگ سے نجات ملی تھی، جو آگ گلزار بنی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ناظرین، دیٹ واز آلسو دا ڈے آف عاشورہ، وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے طوفان کو کون نہیں جانتا، مگر اس طوفان سے جو فارغ ہونے کے بعد ان کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر جو یہ بادشاہت، یہ ملک عظیم آپ کو جو عطا کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، جو مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے، کتنا مشکل وقت آپ نے گزارا، مگر جو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والا دن تھا، یعنی اس مصیبت سے نجات کا جو دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا جو ضعف دور ہوا، پرانی واقعہ ہے کہ آپ کی بینائی میں جو کمزوری تھی وہ جو دور ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، مگر اس گہرے کنویں سے جو نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی بیماری کو آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنی پرابلمز تھی، مگر اس تکلیف کو جو دور کیا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ ناظرین، بارش دنیا میں جو سب سے پہلی نازل ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلی امتوں میں مشہور تھا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو 24 واقعات، انسیڈنٹ اور ایونٹس بتائے جو اس دن ہوئے، اور 25واں پھر وہ واقعہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں جو شہید کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسلامی تاریخ کا تاریخی ترین دن ہے، ہسٹوریکل دن ہے، اور اس دن بہت بڑے بڑے اسلامی واقعات ہوئے۔ اگر کسی کا ذہن ہو تو وہ سوچے کہ اس دن میں اللہ کی رحمت کو کس قدر پکار سکتا ہوں، کس قدر عبادت کر سکتا ہوں۔ جو رب حضرت یوسف کو گہرے کنویں سے نکال سکتا ہے، جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، جو حضرت ایوب کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ کے لیے عاشورہ کے دن فرعون سے نجات کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے، وہ رب کریم میری مشکلوں کو بھی دور فرما سکتا ہے، وہ رب کریم میرے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو یہ دن ہم نے عبادت میں، رب کو پکارنے میں، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں گزارنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں اسی طرح التجائیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، وہ بھی یہ دن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرعونیوں سے نجات ملی، وہ بھی آج کا دن تھا۔ اب ناظرین ہم چلتے ہیں یہ واقعہ، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا سٹیٹس کیا تھا۔ کوئی آرڈنری، کوئی نارمل پرسنالٹی نہیں ہے۔ یقیناً صحابہ کرام سبھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر امام حسین
آپ تو نبی پاک کے گویا جگر کا ٹکڑا ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ایسی احادیث ہیں کہ ہم سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اہل بیت کی محبت دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ، یعنی سبت کہتے ہیں درخت کو، اور جس کی بہت ساری شاخیں ہوں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت امام حسین کی نسل کو کتنی برکت دی، اور پوری جو یوں کہی کہ سید صاحبان جو ہے دنیا بھر میں وہ حسنی اور حسینی سید بنے۔ تو یہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں اللہ پاک نے کیسی عطا فرمائی، اور دنیا بھر میں اللہ نے نبی پاک کی گویا نسل مبارک کو ان سے آگے بڑھایا۔ پھر ریحانۃ الرسول، پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، یعنی دونوں کو، حضرت امام حسن امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار۔ پیارے آقا علیہ السلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان ابن عباس من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی، پیارے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، ان سے دشمنی کی، وہ ایسا جیسا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے پھول کہا کرتے، اور روایتوں میں آتا ہے باقاعدہ پھولوں کی طرح انہیں اسمیل بھی کیا کرتے، انہیں سونگھا بھی کرتے، انہیں چوما بھی کرتے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی پاک کے مبارک کاندھوں پہ سواری کی، اس لیے ان کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے نبی پاک کے کاندھے پر سواری کی۔ پیارے آقا سجدے میں جاتے تو یہ شہزادے نبی پاک کی مبارک کاندھے پر آ جاتے، نبی پاک سجدہ طویل فرما دیتے، نبی پاک انہیں چوما کرتے۔ ایک اور میں خوبصورت بات بتاؤں، امام حسین، اندازہ ہو کہ وہ شخصیت کیسی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں، کسی عالم دین کو ڈھونڈتے ہیں کہ کان میں ذرا اذان بھی دے دیں اور کوئی گٹی دے دیں، تہنیک کہلاتی ہے وہ، کہ وہ کوئی چیز میٹھی چٹا دیں یا کھجور چبا کے چٹا دیں، شہد چٹا دیں، تاکہ ابتدا اچھی ہو، سٹارٹ اچھی ہو۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، سنت بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ لے کر آتے تھے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سٹارٹ کیسے ہوئی کہ جب آپ پیدا ہوئے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ناظرین ذرا سمجھیے کہ یعنی ان کی جو ابتدا ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے۔ اچھا، اذان دینے کے لیے ہم کسی بزرگ کو بلاتے ہیں، امام حسین کے کانوں میں اذان کس نے دی؟ اللہ کا نام لیا اور آواز تھی حبیب خدا کی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کان میں اذان دی۔ محبت کا لیول دیکھیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی پاک کی گود میں ہیں، اور گود میں دوسرے حصے پر امام حسین بیٹھے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیں۔ اللہ دونوں میں سے ایک کو آپ سلیکٹ کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا اور ایک نے دنیا سے جانا ہے، اب آپ کی چوائس ہے۔ نبی پاک کو گویا یہ اختیار دیا گیا۔ اب ذرا غور کیجیے، اپنا بیٹا ہے، حضرت ابراہیم نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں، آپ نے دل میں خیال فرمایا کہ اگر ابراہیم جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین چلے جاتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ فاطمہ کو، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ نبی پاک نے امام حسین کو گویا سلیکٹ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، میرے آقا کی ایسی والہانہ محبت ہو تو پھر ہم کیوں نہ اس گھرانے سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اپنا سب کچھ امام حسین اور ان کی آل پر قربان کر دیں۔ یہ کیسا گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھئے نا، آپ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، فرماتے ہیں ایسا کرم کا چمنستان ہے، ایسا کرم کا باغ ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پسند۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا اس چمنستان کرم کی، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور
حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن اب امید ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ پھر بھی ہماری اوقات بھی نہیں ہے. ہماری اوقات کیا ہے کہ ان بڑی ہستیوں کا ہم ذکر کریں. نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہم ان کی شان بیان کر سکتے ہیں. ہم تو صرف یہ دامن پھیلائے آج پروگرام کے لیے آ گئے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے، اچھوں کا ذکر کریں گے، بڑوں کا ذکر کریں گے، سرکاروں کا ذکر کریں گے تو ہماری جھولیاں بھی بھر دی جائیں گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. ہم قابل بھی نہیں ہیں. ہم شہدائے کربلا کا، امام حسین کا، گھرانہ مصطفیٰ کا ہم کیا ذکر کریں؟ بس ہم تو خیرات لینے آئے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے تو ہماری جھولیاں بھر دی جائیں گی. تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن، ابھی جب آپ کی ولادت ہوئی ہے نا، تو حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے دیکھا کہ امام حسین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہیں، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کی چشمان کرم سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے. ام الفضل کہتی ہیں کہ حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ حالت کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی. میں نے کہا کیا اس کو، یعنی امام حسین کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے. یعنی جبریل امین نے یہ خبر امام حسین کے بچپن میں ہی دے دی کہ یہ شہید بھی ہوں گے، اور جس مقام پر شہید ہوں گے اس کی مٹی بھی پیارے آقا کو دکھائی گئی. ایک اور روایت سنیے، ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو حضرت امام حسین کے والد محترم ہیں، کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے. جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے ٹھہرو. میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دکھائی. اسی طرح مولا علی کے ہمراہ ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں آج قبر منور ہے اس کے مقام پر پہنچے. مولا علی نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہاں ان کے اونٹ بندھیں گے، یہاں شودا کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، اور جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے. میرے پیارے اسلام بھائیو، یہاں چلے میں پہلے تو ذرا یہ بتاؤں کہ فرات نہر ہے بڑی زبردست، آج بھی جو کربلا جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، مگر فرات کا کنارہ تھا، مگر ان ظالموں نے پانی نہ پینے دیا، اور پیاسا ہی ان کو دنیا سے جانا پڑا. وہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے فرات تو خاک میں مل جا، تجھے اہل بیت کے نوجوانوں کی سوکھی زبانیں نظر نہ آئیں. خشک ہو جا، خاک ہو گئے، خاک میں مل جا پورا، خشک ہو جا، خاک ہو گئے، خاک میں مل جا پورا، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت. اب ناظرین، یہاں جو بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے، دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے، مولا علی کو معلوم ہے، بی بی فاطمہ کو معلوم ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور صحابہ کرام کی بڑی جماعت کو، یعنی مدینہ منورہ بھی مشہور ہو چکا تھا کہ نواسہ رسول شہید کیے جائیں گے. اب بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ دعا فرمائیں تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے. بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے اور نبی پاک ہاتھ اٹھاتے، ان کے مسائل حل ہو جاتے. ٹوٹی پنڈلی لے کر آتے، پیارے آقا جوڑ دیتے. نکلی آنکھ لے کر آتے، نبی پاک لگاتے، وہ آنکھ روشن ہو جاتی. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پاس اتنا اختیار
اور محبت کا عالم یہ کہ نبی پاک فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو جب پتہ چل گیا کہ ان کو شہید کیا جائے گا تو ایک بار کبھی نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرا نواسا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے اللہ وہ مصیبت کربلا کے میدان کی اس سے ٹال دے، رب کریم یہ جو امتحان ہونا ہے میرے حسین پر وہ امتحان نہ آئے. اچھا چلے نبی پاک نے دعا نہیں کی، مولا علی کے تو جگر کا ٹکڑا تھے نا، مولا علی نبی پاک کے پاس آ جاتے. اچھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہی کبھی نبی پاک کی بارگاہ میں آتی کہ حضور ایک طرف تو آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور میرا بیٹا ہے، آپ دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ یہ امتحان ٹال دے. آپ سوچئے یہ کیا بات تھی. ایوری بڈی نوز اٹ، سب کو معلوم ہے، مگر کوئی دعا نہیں کر رہا اس امتحان کے ٹلنے کی، کوئی التجا نہیں کر رہا. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا ناظرین ہیں کہ سب لوگ اس امتحان کے لیے تیار تھے. وہ امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر اس امتحان سے گزرے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سر کٹائے، شہادت کا مرتبہ حاصل کرے. یہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی ٹریننگ تھی، یہ کیسی رب کی رضا پر راضی رہنا تھا. وہ شاعر کہتے ہیں نا زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آپ سوچئے کہ یہ یعنی اب ہم سب کے لیے میسج کیا ہے. میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم واقعہ کربلا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں، مگر اپنے لیے بھی تو میسج لینا کہ بچپن سے پتہ ہے یہ بیٹا شہید ہوگا، سب راضی ہیں. ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے، ہم پر چھوٹی سی کوئی پرابلم آ جائے، واویلا، شکوے، شکایات، کمپلین، پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرا کیا قصور ہے، مجھ پر یہ آفت کیوں آئی ہے، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں. اپنے گناہ یاد نہیں آتے، ایسے موقع پر اپنی نیکیاں یاد آتی ہیں جو پہلے ہی ہماری نیکیاں ناقص ہیں. ہم کیوں بھول جاتے ہیں امام حسین کے امتحان کو، کیوں بھول جاتے ہیں حضرت ایوب کے امتحان کو، کیوں بھول جاتے ہیں حضرت موسیٰ کے امتحان کو. حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کے نبی ہیں، یہ تمام واقعات بتا رہے ہیں کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. بلکہ امیر اہل سنت نے تو ہمیں ایک اور بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے، خاص طور پہ مبلغین کو، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور جب تھوڑا سا کام کرتے ہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا دل توڑ بیٹھ جاتے ہیں. یار بھائی نیکی کا زمانہ نہیں ہے، میں تو چلا تھا مسجد بنانے، میں تو چلا تھا لوگوں کو نیکی کا کام کرنے، میرا ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا، میرا دل توڑ دیا، میں تو نہیں کروں گا کام. نہیں جناب، یہ شروع میں مشکلیں آتی ہیں. امیر علیہ السلام فرماتے پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو سمجھے نا کہ یہ قربانیاں دے کر دین پھیلا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی پرابلمز آئیں گے. بہت خوبصورت جملہ ہم نے اپنے نگران شورا سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. مسائل آئیں گے، پرابلمز آئیں گی، یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ ہمیں ہمارا امتحان لیا جاتا ہے. تو کربلا کے اس واقعے سے خاص طور پہ بچپن میں جو نبی پاک کو امام حسین کے بچپن میں معلوم تھا یہ شہید ہوں گے، مگر دیر از نو کمپلین. یہ سبق دے رہا ہے ہم سب کو کہ اگر آ جائے کوئی مشکل، یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، اے اللہ ہمیں اس مشکل دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن واویلا نہیں، شکوہ نہیں، کمپلین نہیں، سب لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ ہے. مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، صبر جمیل کرتے نا، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. کبھی کسی کو پوچھ لے حضرت صبر جمیل کا معنی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جی مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو پرسکون ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ایک اس کے برابر میں بندہ وہ بیٹھا ہے جو بڑی تکلیف میں ہے، مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کون مشکل میں ہے. میرا چہرہ بھی نہ بتائے کہ اندر کتنا درد ہے، اندر کتنی تکلیف ہے، کیونکہ میں جانوں میرا رب جانے. ہاں مزہ یہ، یعنی صبر اس کا نام ہے، صبر جمیل اس کا نام ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی
مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے۔ امید ہے کہ میں اللہ کرے کہ یہ پیغام لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ امتحان آئیں گے، مشکل آئیں، ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ کسی مشکل میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرضے میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، کربلا والوں کو یاد کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، انشاءاللہ اس کی رحمت ساتھ ہوگی، سب بہتر ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں ناظرین، اب یہ واقعہ پہلے تو آپ نے مقام امام حسین سن لیا، بچپن سے ہی سب کو معلوم ہے اور اسی امتحان کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رجب 60 ہجری میں بمقام دمشق میں، یعنی دمشق میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے بڑے پیارے تبرکات تھے۔ آپ کے پاس پیارے آقا کا ازار شریف، ردائے یعنی چادر اقدس تھی، قمیض مبارک تھا، موئے مبارک تھے، نبی پاک کے مبارک ناخن تھے، اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی ازار شریف، نبی پاک کی چادر مبارک اور قمیض اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن پر سجدہ کیا جاتا ہے پیارے آقا کے موئے مبارک اور ناخن کے تراشے رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ عشق رسول تھا حضرت امیر معاویہ کا، اور خاص طور پہ تبرکات سے جو انہیں پیار تھا۔ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ تبرکات سے صحابہ کا بھی پیار تھا۔ اگر آج امت کا پیار ہے تو اس میں تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، لیکن اب ان کا بیٹا کور باطن یزید پلید، اس بدبخت نے یہ نہ دیکھا کہ میرے والد تو نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات سے بھی پیار کر رہے ہیں، ان کے ناخن مبارک، ان کے موئے مبارک کو دل و جان سے عزیز رکھ رہے ہیں، اور اس ظالم نے جگر گوشہ بطول نبی پاک کے سب جسم کا حصہ ہے امام حسین، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے نصیب پھر جائیں، جس کے اندر بدبختی لکھی ہوئی ہو، تو اس سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر مزید آگے کی طرف چلوں گا کہ ہمیشہ ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے بچے کی غلطی کی وجہ سے، کسی کے بچے کے برے عمل کی وجہ سے اس کے والد کو برا بھلا یا کرٹیسائز گھر والوں کو نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ فارمولہ بنا لیا جائے تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا، آپ کا ایک بیٹا یقیناً حابیل تھا جس کو قتل کیا گیا، مگر قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل، وہ بھی تو آپ ہی کا تو بیٹا تھا۔ تو کیا معاذ اللہ قابیل کے قاتل ہونے کی وجہ سے حضرت آدم کو کوئی برا کہے گا؟ وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بالکل اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام ہے، آپ کا ایک بیٹا اس مسلمان نہیں تھا۔ تو اب پتہ یہ چلا، یہ پوری اگر تفصیل میں جائے تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی کہ اللہ پاک کی مرضی ہے، ہدایت کسی کو ملے کسی کو نہ ملے ہے، اور یہ بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی، وہ اتنے بڑے گھرانے میں بھی پیدا ہو کر وہ ہدایت کا نور حاصل نہیں کر سکتا، مگر اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی کے اولاد کی وجہ سے والد کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد یزید بدبخت جو ہے یہ تخت پر بیٹھ گیا، اور اس نے قبضہ کر لیا، اور اس نے اپنی بیعت کے لیے، اس زمانے میں سمجھے اوتھ لیا جاتا تھا، حلف لیا جاتا تھا، یا بیعت لی جاتی تھی کہ بھائی آپ اس امیر المومنین کے یا اس سلطنت کے حاکم کی بیعت کر لیں اور اس کو فالو کریں گے، اس کے رولز ریگولیشن کو آپ اپنائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ سب طرف اس نے خطوط بھیج دیے ساری سلطنت میں کہ سب لوگ یزید کی بیعت کریں۔ اب یہ ایک جو یہ سمجھے میسنجر جو تھا، خط لے کر یہ مکتوب لے کر مدینہ طیبہ ایک شخص پہنچا اور امام حسین کی بارگاہ میں آیا۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے حضرت زبیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مدینہ پاک میں تھے اور امام حسین بھی تھے، کہ ان دونوں کی بیعت لے لو گے تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، پھر پورے مدینہ کے لوگ لے لیں گے۔ تو حضرت زبیر نے بھی منع کر دیا، اور امام حسین کے پاس وہ مکتوب پہنچا تو آپ نے بھی صاف انکار کر دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید جو ہے وہ بدبخت ہے، وہ شرابی ہے، وہ برے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کا رہنما بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اچھا، امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ اگر یزید کی بات مان لی جاتی ہے پھر تو سمجھے کہ اس نے بڑے آفرز بھی دیے تھے کہ آپ کو اتنے پیسے، تو اتنی مراعات اور اتنی ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی، اور آپ کی لائف بڑی لگژری کر دی جائے گی۔ مگر یہ تو نواسہ رسول تھے نا، یہ جانتے تھے کہ باطل کے آگے اگر آج ہم نے سر جھکا لیا، اگر آج ہم نے کسی فاسق و فاجر کو اپنا امیر بنا لیا، تو پھر تو رہتی دنیا کے لیے اسلام کا نظام بگڑ جائے گا نا۔ آپ ذرا سوچئے، امام حسین خود چاہتے تو بڑی لگژری لائف گزار لیتے، کمپرومائز کر لیتے کہ ٹھیک ہے اب جیسا بھی ہے چلنے دو، لیکن آپ جانتے تھے کہ اگر وہ اس وقت کمپرومائز کر لیتے
تو پھر رہتی دنیا کے لیے اگزامپل بن جاتی کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں جب امام حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو ہم بھی کمپرومائز کر لیں. آپ نے کمپرومائز نہیں کیا, آپ نے اس کی بات نہیں مانی, آپ نے اپنا سر کٹانا قبول کر لیا مگر دین کے پرچم کو بلند کر گئے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ نے اپنی جان تو لٹا دی مگر اسلام کو زندہ کر گئے. تو اب جب آپ نے اس کی بات نہیں مانی ناظرین, تو اب آپ سمجھ گئے کہ اب یزید نے بہت ظلم کرنا ہے, اب مجھ پر حملے کرنے. اور سبحان اللہ, یہاں علماء کہتے ہیں کہ ایک اور ادب بھی تھا کہ میں مدینہ پاک میں ہوں اور یہاں قتل و غارت گری ہوگی, تو شہر مدینہ میں, میرے آقا کے شہر میں بد امنی نہ ہو, یہاں قتل و غارت گری نہ ہو, یہاں پر جو ہے نا وہ بے ادبی نہ ہو, تو بہتر یہی ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. اب ذرا سوچئے ناظرین, یہ مدینہ چھوڑنے کی بات پتہ ہے کون کر رہا ہے؟ میں اور آپ مدینے جاتے نا اور مدینے سے واپس آئیں تو دل پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. ایک عاشق رسول کی روح بدن سے نکل جاتی ہے تو جو پیدا ہی مدینے میں ہوا ہو. ذرا سوچیں, زندگی کے کم و بیش 50 سال آپ نے مدینے میں گزارے, مدینے کی پیدائش ہو, اور پھر جن کے نانا جان کا مزار وہاں پر ہو. آپ سوچئے کہ کس قدر محبت ہوگی مدینے سے. اور جب آپ مدینہ منورہ سے نکلے نا ناظرین, تو اس کو جس طرح اللہ اکبر جو علماء نے اور جو داستان رقم کی ہے, اگر وہ دیکھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا. اب یہ شعبان کی 4تھی رات تھی اور اس کے 3 پہر گزر چکے ہیں, اور نرم نرم ہوا کے جھونکے سونے والوں کو تھپک تھپک کر سلا رہے. ستاروں کے سنہرے رنگ میں کچھ کچھ سفیدی ظاہر ہو چلی ہے. اندھیری رات کی تاریکی اپنا دامن سمیٹنا چاہتی ہے. تمام شہر میں سناٹا ہے, نہ کسی بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے, نہ کسی چلنے والے کی چہل پہل سنائی دیتی ہے. شہر بھر کے دروازے بند ہیں. ہاں, خاندان نبوت کے چشم و چراغ اس وقت جاگ رہے ہیں. سامان سفر درست کیا جا رہا ہے, ضرورت کی چیزیں باہر نکالی گئی ہیں, سواریاں دروازوں پر تیار کھڑی ہیں, پردے کا انتظام ہو چکا ہے. ادھر امام کے بیٹے, بھائی, بھتیجے, گھر والے سواریوں پر سوار ہو رہے ہیں, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لا رہے ہیں. دل کی کیفیت ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. محرابوں نے سر جھکا کر تسلیم کی, میناروں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی. قافلہ سالار کے تشریف لاتے ہی اب نبی زادوں کا قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے. یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کو جب مکہ پاک میں ستایا گیا تھا, صحابہ کرام کے لیے زندگی مشکل کر دی گئی تھی, تو وہاں سے ہجرت کر کے سکون کے لیے, امن کے لیے, محبت کے لیے تو مدینے آئے تھے. یعنی میرے آقا پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, تو میرے آقا جب مدینے آئے تو بنو نجار کی بچیوں نے نغمے گنگنا کر استقبال کیا تھا. مدینے کے لوگ مدینے کے دروازوں پر دیوانہ وار آئے تھے اور نبی پاک کا استقبال ہوا تھا. اور یہ کچھ ہی سالوں میں تقدیر کا کیسا یہ یوں سمجھے کہ سرکل گھوما ہے کہ اب نواسہ رسول کو وہی مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. ناظرین, الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ نواسہ رسول کے دل پر کیا گزر رہی تھی. نانا جان سے انہوں نے مزار پر انوار پر جا کر کیا کچھ باتیں کی تھیں, کیا کچھ عرض کیا, یہ ایک الگ داستان ہے. مگر اب یہ 4 شعبان المعظم مدینہ منورہ سے یہ قافلہ جو ہے یہ مکے کی طرف روانہ ہو رہا ہے. بہرحال اب نبی پاک علیہ السلام کی یہ شہزادے جو ہیں مکہ پاک پہنچ جاتے ہیں. اب مکہ پاک میں زندگی کے کچھ دن گزارتے ہیں. اس دوران ناظرین کوفی جو ہیں, جو کوفہ میں رہنے والے ہیں, انہوں نے لیٹر لکھنا شروع کیے, اور وہ لیٹر بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں مکتوب آئے. اور ان کا لیٹر پتہ کیا تھا؟ وہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ حضور ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, یزید پلید ہے, یزید کے اعمال درست نہیں ہیں, وہ ہمارا امیر بننے کے لائق نہیں ہے. یا سیدی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, آپ نواسہ رسول ہیں, آپ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں, آپ ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کی بیعت کریں گے. اب آپ کو بہت سارے مکتوب آ گئے. اب دیکھیں ہر جو لیول ہوتا ہے نا بڑوں کا, ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ کو یہ احساس ہوا کہ اگر آج میں کوفہ جا کر ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا اور یہ میری بیعت نہیں کرتے, ان کو مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑ گئی, تو قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, مولا ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, مگر امام حسین ہمارے پاس آئے نہیں تو ہمیں مجبوراً بیعت کرنی پڑی. امام حسین کو وہ رنج تھا, وہ ایک فکر تھی کہ ان لوگوں پر جو کیفیت ہے
اور جو وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں. تو اب اسٹریٹجی پلان کی گئی. بدقسمتی سے جن کو تاریخ پڑھی نہیں ہے, جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھا نہیں ہے, جنہوں نے علماء حق کی کتابیں نہیں پڑھی, تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک جذباتی فیصلہ تھا, یزید سے فوراً ہی آپ نے جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دی, یا آپ جناب اس کی بات ابھی تو بیعت کا اعلان ہی ہوا تھا اور آپ نے کیا. نہیں, امام حسین نے کمال تدبر کا مظاہرہ کیا, کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کیا, کمال دینی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ آپ ڈائریکٹ کوفہ نہیں گئے, بلکہ آپ نے معاملات کو سمجھنے کے لیے اپنے کزن, اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ وہاں پر جائیے اور وہاں جا کر حالات کو دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا کرنا ہے. حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے کر اب کوفہ کو روانہ ہوتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب اتنی ساری درخواستیں تھیں تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں روانہ ہوئے, اور جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں پر کیا ہوا. اچھا, امام حسین نے ایک لیٹر بھی دیا حضرت مسلم بن عقیل کو, اور وہ لیٹر کیا تھا کہ تم نے مجھے ریکویسٹ کی ہے, کوفہ والوں سے فرمایا کہ تمہاری ریکویسٹ پر ہم حضرت مسلم کو روانہ کرتے ہیں, ان کی نصرت, ان کی حمایت, یعنی ان کا سپورٹ کرنا تم پر لازم ہے. حضرت مسلم اپنے دو فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ساتھ لے کر گئے, جو ان کے بڑے پسندیدہ بیٹے تھے. اور اب حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے, آپ نے مختار بن ابی عبید کے گھر پر قیام فرمایا. اب جب جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کے نمائندے آ گئے ہیں, حضرت مسلم بن عقیل آ گئے ہیں, تو جوگ در جوگ ازدحام جمع ہو گیا, رش جمع ہو گیا, اور تقریباً دیکھتے ہی دیکھتے کہ 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. یعنی گویا حضرت امام حسین کے یہ نمائندے تھے, ان کے بہاف پر یہ بیعت ہو رہی تھی, تو انہوں نے فوراً بیعت کر لی, اور جناب بڑا ان کا ویلکم ہوا, بڑا ان کا استقبال ہوا. تو حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہ کوفہ کے لوگ تو بہت سپورٹ کر رہے ہیں, بہت پیار کر رہے ہیں, ایوری بڈی وانٹ ٹو ویلکم امام حسین, وہ حضرت امام حسین کے اتنے چاہنے والے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ حضرت امام حسین کو لیٹر لکھ دیا. اب جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا اس پورے واقعہ کربلا کا, وہ ذرا سمجھیے گا. حضرت مسلم بن عقیل نے ایک لیٹر لکھا کہ حضور یہاں تو حالات بڑے سازگار ہیں, اور 12,000 لوگ تو میری بیعت کر چکے ہیں, اور آپ کی آمد کے بڑے مشتاق ہیں, اور بہت محبت آپ سے کرتے ہیں, تو آپ ضرور تشریف لائیے تاکہ یہ لوگ اس یزید پلید سے جان ان کی چھوٹے, اور یہاں پر اسلام کی صحیح جو ہے وہ تعلیمات عام ہوں. تو سبحان اللہ, اب یہ مکتوب روانہ کر دیا گیا. یاد رہے اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھا, مکتوب لے کر لوگ ٹریول کرتے تھے, خط لے کر میسنجر کو جانا پڑتا تھا, اور وہ بھی گھوڑوں اونٹوں پر سفر تھا. تو بہرحال ایک مکتوب لکھ کر انہوں نے روانہ کر دیا. اچھا, آپ نے مکتوب روانہ کر دیا. اچھا, اس وقت جو کوفہ کے گورنر تھے نا, وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. اچھا, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سارے معاملات کو دیکھا تو کوئی مخالفت نہیں کی. وہ جانتے تو وہ امام حسین سے وہ بھی محبت کرتے تھے, لیکن انہوں نے صرف یہ کہا کہ دیکھو جو تم کام کر رہے ہو نا, یہ یزید کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارے بڑا خلاف ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ کوئی روک ٹوک نہیں کی, بالکل ایک لینین سا معاملہ رکھا کہ ٹھیک ہے, وہ جو معاملہ ہو رہا تھا اس کو ہونے دیا. مگر اہل کوفہ میں سے کچھ بدبخت بھی تو تھے نا, انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ نعمان بن بشیر جو ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اور مسلم بن عقیل آ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امام حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں, اور یہ معاملہ تمہارے خلاف جا رہا ہے. جیسے یزید پلید کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو پاسا ہی پلٹ جائے گا, تو اب یزید نے کیا کیا کہ ابن زیاد, یہ ابن زیاد جو ہے یہ بصرہ کا اس وقت والی تھا, اس کو کوفہ کا گورنر بنایا, اور فوراً کا تم وہاں پہنچو, اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو سیک کر دیا, اپنی ذمہ داری سے فارغ کر دیا کہ اب آپ گورنر نہیں ہیں, اب کوفہ کے گورنر کون, اب ابن زیاد کوفہ کا گورنر ہوگا. اچھا, ابن زیاد ایسا مکار تھا کہ اس کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ ہزاروں لوگ امام حسین کے چاہنے والے وہاں موجود ہیں, اور میں جا رہا ہوں ان کو روکنے کے لیے, ان کے خلاف کام کرنے کے لیے, تو میں کوفہ میں داخل کیسے ہوں گا. تو اس بدبخت نے پلان کیا, اس نے بصرہ کے حجازی لوگ جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں نا, اس والا حلیہ اپنایا, رات کو انٹری دی. اچھا, کوفہ میں یہ اطلاع تھی کہ خط تو لکھا جا چکا ہے, کسی دن بھی امام حسین آ جائیں گے, تو کوفہ کے لوگ رات کو جمع ہوتے تھے, دیکھتے تھے کہ کوئی آنے والا ہے تو ہم استقبال کریں. تو دیکھا کہ ایک عربی لباس میں شخص آ رہا ہے, ایک حجازی لباس میں شخص آ رہا ہے, تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ امام آ گئے. وہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے, مگر یہ تھا بدبخت ابن زیاد, اور یہ چھپتا چھپاتا گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا. جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو امام حسین نہیں, یہ تو ابن زیاد ہے. اب اس ابن زیاد بدبخت نے ناظرین جو پلان کیا نا, وہ بڑا خطرناک پلان تھا. اب جیسے ہی ابن زیاد اندر گیا اور وہ اپنے گورنر ہاؤس میں چلا گیا, تو حضرت حضرت مسلم بن عقیل اس وقت ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت کر رہے تھے, یعنی ان کی رہائش ایک شخص تھا جس کا نام ہانی بن عروہ تھا, اس کے گھر میں آپ رہتے تھے. تو ابن زیاد نے کیا کہ ہانی کو
بندے اپنے کارکنان بھیجے، فوج بھیجی اور پہلے تو ہانی کو گرفتار کر لیا، یعنی جو ہوسٹ تھا، جس نے پناہ دی تھی یا جس نے رہائش دی تھی، اسی کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، جیسے ہی گرفتار کیا، حضرت مسلم کو بھی پتہ چل گیا، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ چلو چلتے ہیں گورنر ہاؤس۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین 40,000 افراد گورنر ہاؤس کے گرد جمع ہو گئے۔ پورے گورنر ہاؤس کو، جو بھی مکان تھا یا جو بھی عمارت تھی، اس کو گھیرے میں لے لیا، اور اب صرف حضرت مسلم بن عقیل کے اشارے کی دیر تھی۔ یہ 40,000 کا لشکر اندر جاتا تو سب تہس نہس ہو جاتا اور کنٹرول کوفہ کا حضرت مسلم بن عقیل کو مل جاتا اور معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا، مگر حضرت مسلم بن عقیل جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ اور سبحان اللہ، کیا تربیت تھی آپ کی، آپ نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا۔ اندر اس کو پتہ چل گیا ابن زیاد کو کہ باہر تو 40,000 کا لشکر ہے، یہ لوگ تو اگر اندر آئیں گے تو تہس نہس کر دیں گے اور سارا میرا معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اس بدبخت نے پلان کیا کہ اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا اور جو کوفہ کے بڑے پیسے والے لوگ تھے، عمائدین تھے، قبیلوں کے سردار تھے، ان سب کو گرفتار کیا اور ان کو گرفتار کر کے کہا کہ تم ان لوگوں کو کہو کہ حضرت مسلم بن عقیل کی جو ہے وہ دوستی چھوڑ دیں، ان کی حمایت چھوڑ دیں، ورنہ میں نے تم کو بھی مار ڈالنا ہے، تمہارے خاندان کو بھی اڑا دینا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کو اتنا ڈرایا کہ چھت پر وہ لوگ اوپر آئے۔ اب نیچے سمجھنے، ذرا امیجن کریں کہ ایک بڑا سا محل ہے یا بڑا سا گورنر ہاؤس ہے، اس کی چھت پر پورے کوفہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں، اور نیچے 40,000 لوگوں کا لشکر ہے، حضرت مسلم بن عقیل بھی نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اوپر سے آوازیں لگانا شروع کی اور اپنے خاندان والوں کو کہا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ ہم مارے جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے، ابن زیاد نے تمہیں بھی نہیں چھوڑنا ہے، تمہارے بھی گھر تباہ ہو جائیں گے، تم ہمیں بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ اب وہ ڈراتے گئے۔ اچھا، ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا کہ جو ہم نے تو صحابہ کی سیرت میں پڑھا ہے کہ نبی پاک کے ساتھ شامل ہوئے تو 313,000 کے لشکر سے ٹکرا گئے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا، مگر کوفیوں کا انداز دیکھیں کہ جیسے ہی ان کو ڈر اور خوف دلایا گیا، ایک ایک کر کے وہ کم ہوتے گئے، ڈر ڈر کے اپنے گھر جاتے گئے۔ آخر کار جب مغرب کا وقت ہوا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صرف 500 لوگ رہ گئے، آؤٹ آف 40,000، 40,000 میں سے صرف 500 لوگ رہ گئے۔ اور جب مغرب کی جماعت کی آپ نے امامت کی، اور جب آپ نے امامت کے بعد سلام پھیرا تو ایک بندہ بھی پیچھے باقی نہیں تھا۔ امام عالی مقام کے نمائندے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ اکیلے ہیں۔ کوفیوں نے ایسی بد عہدی کی، کوفیوں نے ایسی بے وفائی کی، ساری زندگی یوں سمجھے قیامت تک ان کی اس بے وفائی پر، ان کی اس بد عہدی پر، ان کا اس ساتھ نہ دینے پر ان پر ملامت ہوتی رہے گی، ملامت ہو رہی ہے۔ اب وہ جو وقت تھا حضرت مسلم بن عقیل کا، پر آپ ذرا غور کیجیے۔ اچھا، ایک اور جو عجیب بات کتابوں میں لکھی کہ آپ کو اپنی فکر نہیں تھی، آپ اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہائے میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، میں نے انہیں بلا لیا ہے، جب میرا انہوں نے یہ حال کیا ہے تو میرے امام آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا، وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ کیسے پورا جو ہے وہ سفر ہوا ہوگا کہ امام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تھے تو آپ کا استقبال بھی ہوا، آپ نے خط بھی لکھ دیا امام حسین کو، مگر کوفے والوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، اور جب نماز مغرب کی جماعت آپ نے کی تو پہلے صبح تو 40,000 تھے، نماز مغرب میں 500 نمازی رہ گئے تھے، اور آپ نے جب نماز پڑھائی اور سلام پھیرا تو اب صرف امام مسلم بن عقیل ہی موجود تھے۔ آپ کے 2 صاحبزادے تو تھے، باقی کوئی بندہ ساتھ نہیں تھا۔ کوفے والوں نے بڑی بے وفائی کی تھی اور امام مسلم بن عقیل اب تنہا تھے کہ جائیں کہاں، بچے بھی ہیں، اور آپ فرماتے کہ مجھے اپنے سے زیادہ غم اس بات کا تھا کہ میرے خط پر امام حسین اب سفر شروع کر دیں گے اور ان کو کوئی خبر دے دے کہ کوفے والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جب میرے یہ حال کیا ہے، میرے ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو جب امام حسین آئیں گے تو ان کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے۔ تو ناظرین، اب یہ دل خراش داستان اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل اب جائے پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ کوفہ جس میں ہزاروں لوگ آپ کی بیعت کر چکے تھے، جو ہزاروں لوگ آپ کو ویلکم کر رہے تھے، آج کوئی نہیں تھا آپ کا ساتھ دینے والا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے گھر میں پناہ لی، مگر ابن زیاد کے کارندوں کو پتہ چل گیا، آپ کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس لایا گیا، یہ کہہ کر لایا گیا کہ آپ سے تو مذاکرات کرنے ہیں، آپ سے تو بات کرنی ہے، مگر جب آپ گورنر ہاؤس کی عمارت میں داخل ہوتے ہیں تو ان ظالموں نے پہلے سے ہی دروازے کے دونوں طرف تیر انداز اور تلوار والے لوگ رکھے ہوئے تھے، اور جیسے حضرت مسلم بن عقیل اندر داخل ہوئے تو بلا کسی گفتگو کے آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔
دونوں صاحبزادوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شفیق والد کے سر کو کٹتے دیکھا. جس طرح کا خوف ان پر طاری ہوا ہوگا وہ ہماری امیجنیشن سے بھی زیادہ ہے. مگر ان ظالموں کو ان بچوں پر بھی کوئی یوں سمجھے ترس نہ آیا، رحم نہ آیا. حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جس ہانی بن عروہ کے گھر پہ آپ نے پناہ لی تھی ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا. بے حیائی کے ساتھ، سنگ دلی کے ساتھ کوفے کے لوگوں نے مہمان کشی کا گویا عملی طور پر اعلان کیا. اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ 3 ذی الحجۃ الحرام ہے. ایگزیکٹلی یہ وہی دن ہے جس دن امام عالی مقام، امام عرش مقام مکہ پاک سے روانہ ہو رہے ہیں. جس دن حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو رہی ہے. اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی یہ وہی دن تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے قافلے والوں کے ساتھ مکے سے روانہ ہو رہے ہیں. اور وہاں جب مکے سے روانہ ہو رہے ہیں تو الوداعی طواف ہوتا ہے. خاندان اہل بیت کے لوگ، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ الوداعی طواف کرتے ہیں. آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، کعبے کے غلاف سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہائے جا رہے ہیں. اور اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اصرار کیا، امام حسین سے عرض کیا کہ حضور ایسا نہ کریں، آپ نہ جائیں، کوفے والوں میں یہ وفا نہیں ہے. آپ کے والد محترم بھی وہیں عراق میں ہی شہید ہوئے ہیں، آپ کے بھائی کو زہر بھی دیا گیا ہے، آپ مت جائیں کوفے. اب اس پہ بڑے بڑے نام ہیں، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے آپ کو بہت کوشش کی، بہت عرض کیا کہ حضور نہ کریں، آپ مت جائیں. مگر امام حسین کی بھی بات بڑی ویلڈ تھی کہ آپ نے کہا کہ پہلے تو کوفے کے لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور 1 2 نہیں سینکڑوں لیٹر آئے ہیں، تو اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ میں بیعت کریں. اور پھر میں نے اس بات کو کنفرمیشن کرنے کے لیے امام حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. وہ وہاں گئے، وہاں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے. ان کا مکتوب مجھے مل چکا ہے کہ حضرت تشریف لائیے، ایوری تھنگ از کلیئر، سب بہتر ہے. تو پھر میرا نہ جانا کیا ہے؟ یعنی میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دوں جو مجھے بلانا چاہتے ہیں. لیکن وہاں تو پانسا پلٹ چکا تھا نا ناظرین. حضرت مسلم بن عقیل نے جو مکتوب لکھا تھا وہ تو اچھے وقتوں میں لکھا تھا، مگر چند ہی دنوں میں کوفے والوں نے تو بے وفائی کر دی تھی. اور اب کیا ہوا؟ امام حسین 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، اپنے خدام، کل ملا کر یہ 82 لوگ تھے، 82 نفوس قدسیہ تھے، وہ راہ عراق کو روانہ ہو گئے ناظرین. اور اب جب امام حسین راستے میں تھے تو راستے ہی میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی مل گئی. اب یہ کتنا بڑا یوں سمجھے دھچکا تھا کہ جس کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، جس کے خط پر ہم جا رہے ہیں، انہی کو شہید کر دیا گیا. تھوڑی دیر کے لیے تو قافلہ رک گیا، مگر پھر سب کا مشورہ یہی ہوا کہ ہمیں سفر ترک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے. دراصل تقدیر کا جو لکھا تھا وہ ہونا تھا. آپ کے مقدر میں جو فیصلہ تھا وہ پورا، رب کی وہ جو کہتے ہیں نا مشیت جو ہے وہ پوری ہونی تھی. تو امام حسین نے وہ سفر اختیار کیا. اب جب 2 منزل کوفہ رہ گیا تھا تو ایک یوں سمجھیے کہ گھڑ سوار نے اپنے 1000 گھڑ سواروں کے ساتھ، اپنے 1000 لوگوں کے لشکر کے ساتھ امام حسین کے لشکر کو انٹرسیپٹ کیا، روکا. اور ان کا نام تھا حر بن یزید ریاحی، اور اس کے ساتھ 1000 ہتھیار والے سوار بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اور آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. تو امام حسین نے کہا کہ میں تو لڑائی کرنے آیا نہیں ہوں، مجھے کس بات کی وجہ سے آپ گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میں تو تمہارے خطوط کی وجہ سے آیا ہوں، اور مجھے سینکڑوں خطوط لکھے گئے کوفہ کے لوگوں کی طرف سے. اور کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں آپ کو خط لکھے گئے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں آرڈر ملا ہے، ہم آپ کے پاس آ گئے. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے. امام حسین نے پہلے تو وہ خط دکھائے، کافی سارے خطوط دکھائے، اور پھر کہا کہ اگر پھر بھی تم مجھے نہیں جانے دینا چاہتے یا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ میں کوفہ جاؤں تو مجھے راستہ دے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں لڑائی کرنے تو آیا نہیں. ناظرین یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ جس کو فائٹ کرنی ہو، جس کو لڑائی کرنی ہو، وہ بچے لے کے نہیں جاتا ساتھ، وہ فیملی کے لوگ لے کے ساتھ نہیں جاتا، وہ بغیر ہتھیار کے نہیں جایا جاتا. تو امام حسین تو آپ سوچیے ان کی ازمپشن کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی کہ وہاں تو ویلکم کیا جائے گا، وہاں تو لوگ بیعت کریں گے. حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 1000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تو آپ تو اس خیال سے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت، لوگوں کی اصلاح کی باتیں کرنی ہیں. اور یہاں تو معاملہ ہی کوئی اور تھا. لیکن حر کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی تھی، وہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا. کہتا حضور میں مجبور ہوں، مجھے حکم ملا ہے، اس لیے مجھے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے رہے کہ مجھے واپس جانے دو. بہرحال نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے کہا میں نماز پڑھنی، اگر آپ اپنی نماز الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں.
تو کمال دیکھیں کہ حر کہتے ہیں کہ نہیں، نماز تو میں نے آپ ہی کے پیچھے پڑھنی ہے۔ امام حسین نے امامت کی، اپنے قافلے والوں کی بھی امامت کی، اور حر اور ان کے قافلے والوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ مگر ابن زیاد کو کچھ کہتے نا بھنک پڑ گئی کہ حر وہ سختی نہیں کر پا رہے جو کرنی چاہیے، معاذ اللہ اس کا ارادہ تو کچھ اور تھا نا۔ تو اب حر ابن زیاد نے اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کر دیکھو کہ حر کا امام حسین کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اب پیغام یہ آیا کہ آپ یزید کے ہاتھ بیعت کر لیں یا پھر ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے تو بیعت کروانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ آپ سوچے تو صحیح کہ کیفیت دل کی کیا ہوگی، مکتوب بھیج کر بلایا گیا، یہ کہہ کر بلایا گیا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اور جب کوفے کے قریب پہنچتے تو کوفے میں داخلہ بھی نہیں مل رہا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پہ، اس بدکار کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے۔ امام حسین نے مدینہ منورہ میں بھی منع کیا تھا، یہاں بھی منع فرما دیا، اور اب جب یہ اطلاع پہنچی ابن زیاد کو کہ وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس بدبخت نے ایک اور لشکر بھیجا، اور اس لشکر کا سپہ سالار ابن سعد کو بنا کر بھیجا۔ اور ابن سعد جب نہیں چاہتا تھا کہ میں معاذ اللہ امام حسین کے شہادت یا ان کے قتل کا بوجھ اپنے سر پہ، وہ بڑی پس و پیش سے کام لیتا رہا۔ کہا سوچو تو صحیح کہ کس کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، یہ تو نواسہ رسول ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس سے ہو۔ مگر اب لالچ، آپ کو یاد رہے کہ ابن سعد اس وقت رے کا گورنر تھا، رے جو آج کل ایران کا شہر تہران ہے۔ تو اس کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے لڑائی نہیں لڑنی، تم نے گرفتار نہیں کرنا، یا تم نے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، تو گورنر چھوڑ دو۔ ایک طرف دنیا کی گورنری ہے، ایک طرف دنیا کا مال ہے، اور دوسری طرف اسے یہ احساس بھی ہے کہ میں کتنی بڑی غلطی کرتے جا رہا ہوں۔ یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلو ناظرین کہ جب شیطان دل پر قبضہ کرتا ہے تو انسان سے کیسے کیسے گناہ کرواتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابن سعد کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا۔ جی جناب، یہ وہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطعی جنتی ہیں، اور ان کا مرتبہ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اور صحابہ جب نبی پاک سے گفتگو کرتے، عرض و معروض کرتے، تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ مگر غزوہ احد کا موقع ہے، حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں، آپ کو تیر بہت زبردست چلانے آتے تھے، تو نبی پاک ان کے پیچھے سے انہیں تیر پکڑاتے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یعنی نبی پاک جس صحابی کے بارے میں یہ فرمایا اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ مگر انہی کے بیٹا جب شیطان دل پر قبضہ کرے، لالچ دل پر قبضہ کرے، تو کیا کچھ نہیں کروا بیٹھتی۔ ایک بات پھر سمجھنی ہے کہ بیٹے کی خطا کی وجہ سے، بیٹے کے بدبخت ہونے کی وجہ سے کبھی بھی باپ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ کبھی کسی ولی کے یہاں ڈاکو پیدا ہو جاتا ہے اور کسی ڈاکو کے یہاں ولی بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو ہمیں کبھی یقیناً والد تو کوشش ہی کر سکتا ہے نا، مگر ہدایت اللہ کی طرف سے، جس کے نصیب میں بدبختی لکھی ہے بدبختی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال ذرا غور کیجئے ناظرین، 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا، اور یہ ایسا لشکر ہے، یہ عجیب و غریب، دنیا نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ 82 لوگوں کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا جائے۔ اصل میں یہ جانتے تھے کہ یہ شیر خدا کی اولاد ہے، یہ آل رسول ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان کی رگوں میں اسد اللہ شیر خدا مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے، ان سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ 22,000 کا لشکر ہے، اور ان ظالموں نے ایک اور کام کیا ناظرین کہ وہاں فرات نہر قریب ہی تھی، ادھر پانی بند کر دیا، خاندان نبوت کے لوگوں کو پانی بھی نہیں پینے دیا گیا ہے۔ اور آپ یعنی ذرا سوچے کہ پانی قریب ہو اور پانی نہ پینے دیا جائے، یہ بات بہت زیادہ جلدی سمجھ سکتا ہے جو کبھی 1-2 دن فاقے سے رہا ہو۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تاکہ ان کے اندر نکاحت آ جائے، ان کی جو قوت ہے وہ تھوڑی ویک ہو جائے، ان سے لڑائی کرنا آسان ہو جائے۔ بہرحال ناظرین، یہ 3 دن بھی گزر گئے، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقام کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ مقام کون سا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ تو کربلا کا مقام ہے۔ یہ محرم کی اب 2 تاریخ ہو چکی تھی، تو امام حسین واقف تھے کہ آپ کی شہادت کا مقام کربلا ہی ہے، جہاں اہل بیت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ اب اس دن امام حسین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر بھی دی، اور آپ کے سینہ مبارک پر اپنا دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ عجیب وقت ہے ناظرین، سلطان الدارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا گیا، عرضیوں اور درخواستوں کی لائن لگا دی گئی، اور جب اہل کوفہ راتوں کو اپنے مکانوں میں امام کی آمد کی تشریف آوری کے خواب دیکھتے تھے، جماعتیں مدتوں تک صبح سے شام ان کے انتظار میں کھڑی رہیں،
لیکن جب وہ کریم مہمان اپنے کرم سے ان کی زمین میں تشریف لاتے ہیں تو کوفیوں کا لشکر انہیں ان کا سامنا کرتا ہے، نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے، نہ وطن واپس جانے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ اب یہاں میں ایک اور بات ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا کہ ابن سعد صحابی رسول کا بیٹا ہے، مگر سامنے گورنری کا لالچ ہے۔ یہ یزیدیوں نے، یہ ابن زیاد کے لشکر والوں نے اتنا بڑا ظلم کر کیسے لیا؟ آپ کو معلوم ہے امام حسین نے جب یہ مقابلہ ہوا نا تو اس وقت امام حسین نے باقاعدہ خطبہ دیا۔ جی ہاں، جب 10 محرم کا دن آ گیا تو امام حسین نے جب دیکھا کہ اب یہ مان نہیں رہے تو امام حسین نے اپنے اس خیموں کے گرد جہاں خواتین تھی خندق کھدوائی اور آگ جلوا دی تاکہ خیمے کے لوگ جو ہے وہ سیکیور رہیں، عورتوں پر اور بچوں پر حملہ نہ ہو جائے۔ اب امام حسین نے جمعہ کی صبح فجر کی نماز ادا کی، آخری نماز گویا با جماعت ادا کی، بڑی رکعت انگیز دعائیں ہوئیں اور اس کے بعد امام صاحب خیمے سے باہر تشریف لائے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور اب امام حسین نے اس گرم ریت پر ایک خطبہ فرمایا۔ ناظرین یہ تاریخی خطبہ ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے سارے کام کیے۔ یعنی پہلے تو کہا مجھے واپس جانے دو، جب وہ نہ مانے تو لڑائی سے پہلے پھر آپ کا ذرا خطبہ سنیے گا، یعنی آپ نے ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ آپ فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا ہے، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا ہوں۔ اگر تم اپنے شہر میں مجھے آنے نہیں دینا چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، میں تمہارے در پائے آزار نہیں ہوں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، سوچو تو صحیح میں کون ہوں؟ میں بارگاہ رسالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منظور نظر ہوں، سوچو میں وہی ہوں کہ جن کی محبت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت قرار دیا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ انہیں ڈرا رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، آپ اتمام حجت کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان ظالموں کی طرف سے جواب کیا آیا؟ کہتے ہیں ہمیں آپ کے فضائل معلوم ہیں، معاملہ یہ زیر بحث نہیں، آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں اور بحث کو ختم کریں۔ اللہ اکبر، کتنے سخت دل تھے، کتنی سخاوت قلبی تھی ان کے اندر۔ امام حسین نے کہا کہ میں تو حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے میں میری کوئی تدبیر باقی نہ رہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوری اور ناچاری میں مجھے تلوار اٹھانی پڑے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو اب دیکھیں ان بدبختوں کی بدبختی، اور جس کو کہتے ہیں نا کیسا کالا دل تھا، بات ہی اثر نہیں کر رہی تھی۔ تو ایک سوار تھا جس کا نام مالک بن عروہ تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے خیموں کے گرد آگ جلی ہوئی ہے، تو اس بدبخت نے کیا کہا کہ اے امام تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی ہے۔ استغفر اللہ۔ امام حسین نے بڑے جلال میں کہا کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو کاذب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ یعنی وہ معاذ اللہ امام حسین کو یہ طعنہ دے رہا ہے کہ وہاں کی آگ سے پہلے آپ نے یہاں آگ جلا لی۔ حضرت امام کو اس قدر تکلیف ہوئی، آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آج کی لڑائی ہماری طرف سے شروع ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تلوار پہلے اٹھائی۔ بہرحال امام حسین نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا میں آگ کے عذاب میں گرفتار کر۔ اب کیا ہوا کہ وہی شخص جو یہ بات کہہ کر گیا تھا، اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، وہ گھوڑے سے گرا اور سیدھا خندق میں جا کر گر پڑا، اسی آگ میں جا کر خود جل گیا۔ یعنی امام حسین کی دعا یا دعائے ضرر کیسے قبول ہوتی ہے سارے یزیدی دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص معاذ اللہ جب حضرت امام نے کہا نا کہ جب اس کی آگ میں چلا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے بدخواہ کو سزا دی۔ تو ایک بدبخت کہتا ہے کہ آپ کو نبی پاک سے کیا نسبت ہے؟ ذرا سوچئے ناظرین، گستاخیاں یہ سب دیکھتے ہوئے بھی امام حسین کو بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ اس کو فوراً حاجت پیش آئی، گھوڑے سے اتر کے بھاگا، جہاں حاجت کرنے گیا وہاں ایک بچھو نے اسے ڈنک مارا، زہر پھیلا، اسی گندگی میں لت پت ہو کر مر گیا۔ یہ ساری چیزیں آنن فانن اسی وقت ہو رہی ہیں ناظرین۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے ایک اور بدبخت آ کر کہتا ہے کہ اے امام دیکھو دریائے فرات کیسی موجیں مار رہا ہے، تمہیں پھر بھی پانی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام حسین نے دعا کی اللہم امتہ عطشانا، یا رب اس کو پیاسا مار۔
ابھی امام کا دعا کرنا تھا کہ اس شخص کا گھوڑا بھاگا، یہ شخص اس گھوڑے کو پکڑنے بھاگا، اس کو پیاس غالب ہوئی، اس شدت سے پیاس لگی کہ العطش العطش، ہائے پیاس پکارتا رہا، جب پانی سے منہ لگاتا مگر ایک قطرہ نہ اتار پاتا، اور اسی پیاس میں آنن فانن مارا گیا۔ ناظرین، یہ ساری کرامتوں کا جو ظہور ہو رہا تھا، یہ بھی ایک اتمام حجت تھی، یہ بھی ان یزیدیوں کو بتایا جا رہا تھا کہ مت کرو، تم اس سے لڑائی کرنے جا رہے ہو، تو اس پر حملہ کرنے جا رہے ہو، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بات پوری ہو جاتی ہے، جو نواسہ رسول ہیں، مگر ناظرین پھر بھی وہ نہ مانے۔ اب میں آتا ہوں اس سوال کی طرف، ریزن کیا تھا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ تو اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے رسول کو بھی مانتے تھے، ان کو یہ حدیثیں بھی معلوم تھی، مگر ریزن کیا تھا؟ پھر کیسے اتنا بڑا گناہ ہو گیا؟ یہ بات آج ہم سب نے سیکھنی ہے ناظرین۔ بات یہ ہے کہ جب شیطان دل پر حاوی ہو جاتا ہے نا، جب لالچ انسان پر قابو پا جاتی ہے، تو پھر انسان ایسے گناہ کرتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہم حیران ہیں کہ یزیدیوں کو سمجھنا ہی کر کیا رہے ہیں، کہ اللہ کو جواب کیا دیں گے، اللہ کے حبیب کو کیا جواب دیں گے، ساری دنیا لعنت کرے گی ان پر، لیکن نہیں آئی نا سمجھ۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس زمانے میں ایسے گناہ ہوئے، کہ آج کے زمانے میں آپ گناہ نہیں سنتے، جرائم نہیں آتے سامنے، 5 سال کے بچے کے ساتھ، 2-3 سال کی بچی کے ساتھ، ہیں فلاں واقعہ تو فلاں واقعہ، کسی نے کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، ڈرل کر دیا، لوگ اپنی ماں کا قتل کر دیتے ہیں، اپنے والد کو مار دیتے ہیں۔ مگر کبھی کبھی یہ واقعات سن کر جھرجھری آ جاتی ہے کہ کیا کوئی انسان بھی یہ کر سکتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک لمٹ ہے ہماری، جب اس لمٹ کو بندہ کراس کرتا ہے نا، اور شیطانی کاموں میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے، لالچ اتنا غلبہ پا جاتی ہے، کہ پھر انسان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، وہ جرم کرتا ہے جو رہتی دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ کوئی کیا انسان بھی اتنا سخت دل ہو سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بات ذرا اور کلیئر ہو جائے گی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب سوچیں، 2 بھوکے بھیڑیے ہوں، بکریوں میں چھوڑ دیں، چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے نا، وہ اتنی چیر پھاڑ نہیں کرتے جتنا ہمارا دین برباد ہو سکتا ہے اگر دل میں لالچ ہے، مال کی، دنیا کی، مرتبے کی۔ آج کس کو نہیں ہے لالچ؟ یہ مال ہی کی لالچ میں تو ملاوٹ ہو رہی ہے نا، دوائیوں میں ملاوٹ۔ بندے کو یہ احساس نہیں کہ بندہ مر جائے گا دوائی کھا کر، کہ تب مر جائے مجھے پیسے چاہیے، مگر یہ پیسے کدھر جائیں گے، کدھر لے جاؤ گے؟ جو ملاوٹ کر کے، ظلم کر کے، ڈکیتیاں ڈال کر، چوری کر کے بیچارہ بندہ تنخواہ لے کے نکلتا ہے، لوگ اس کی تنخواہ چھین کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ پورا مہینہ کتنی بددعائیں دے گا، اس کا حال کیسے گزرے گا۔ یہ پیسے کیا کرو گے، کیسے کھاؤ گے ان پیسوں کو؟ یہ ظلم کرنے والا نہیں سوچتا، جو زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کا جناب کسی کی چیز ہتھیا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری بھول ہے۔ ہاں، یہ یزید بھی یہی کہتا تھا نا، کتنے سال اقتدار ملا اسے، 3 سال کچھ مہینے، پھر برباد، ایسی گندی موت مارا گیا، ساری دنیا اسے قیامت تک لعنت کر رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لالچ اور یہ حرام کی چیزیں کام نہیں آتی۔ خدا را ڈریے اس چیز سے، اور اپنے آپ پر سیٹسفائی نہ رہیں کہ میں بڑا نیک، میں بڑا پارسا۔ ارے بھائی، یہ بری صحبتیں، یہ گناہوں کی عادتیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہی گناہ بندے کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دل کالا ہوتا جاتا ہے۔ ایک اور آپ روایت سنیے کہ حضرت سیدنا حسن بصری سے روایت ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ شراب ہے نا، شراب، یہ ام الخبائث سے کہا گیا۔ یہ ایک شراب بندہ پیے، پھر اس کو نہ ماں کا پتہ نہ بہن کا پتہ، بڑے بڑے گناہ لوگ شراب پی کے کر جاتے ہیں۔ اب تو پتہ نہیں طرح طرح کے نشے آ گئے، نوجوان لڑکے یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ شراب پی رہی ہیں، اور وہ پی رہے ہیں اور پتہ نہیں نشے کر رہے ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا یہ دوائی۔ اب تو نئی نئی باتیں شروع ہو گئی جناب، یہ تو ایک طرح سے جڑی بوٹی ہے، یہ تو جناب تھوڑی سی میڈیسن ہے، کس نے کہہ دیا یہ نشہ ہے؟ ارے جناب، اسی سے تو لوگ آگے بڑھتے بڑھتے پھر ہمیں گندی نالیوں پہ گرے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنا جسم بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے بڑے بڑے گناہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اب تو کیا کچھ انٹرنیٹ پر ڈارک ویب سائٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم سن رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب شیطان نے ان کے دل مٹھی میں لیے ہوئے ہیں، ان سے وہ جرائم کروا رہے ہیں جو ہمارے تصور بھی نہیں ہم کر سکتے، ہم زبان سے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں یزیدیوں نے کیا، یقیناً بہت غلط کیا، برباد ہو گئے وہ لوگ، ہو بھی چکے اور آئندہ بھی ہوں گے، مگر آج کون سا کام ٹھیک ہو رہا ہے؟ آج بھی تو یزیدی طریقے پر لائف گزر رہی ہے، آج بھی تو شیطان کی باتیں مانی جا رہی ہیں۔
خدارا اپنے آپ کو بچائیے، اچھی صحبتیں اپنائیے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی باتیں کیجیے۔ آج ہمیں اپنے صحابہ، اپنے اہل بیت بزرگوں سے، اللہ والوں سے دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ طرح طرح کے لوگ آ گئے جناب دین کی انٹرپریٹیشن کرنے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری اساس ہی ختم ہو جائے، ہمارا لنک ختم ہو جائے۔ پہلے صحابہ، وہ اصل میں اللہ رسول کے خلاف بات کر نہیں پاتے، تو وہ کہتے ہیں صحابہ کے خلاف بات کرو، اولیاء کے خلاف بات کرو، اہل بیت کے خلاف بات کرو، تاکہ یہ لوگ ان سے محبت نہ کریں اور آخرکار پھر اللہ رسول کو بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ ہم سے ہمارا دین چھڑوانے آئے ہیں، یہ کسی ایجنڈے پر آئے ہیں۔ سمجھے بات کو، ان سازشوں کو سمجھیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ رکھوالی کرنے والے ہی چور ہیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں اور ان بری صحبتوں سے بچیں، اور یزیدیوں نے یہ جو بڑا جرم کیا اس کی وجہ کو سمجھیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے تھے، مگر پیسے کے لالچ نے، اقتدار کے لالچ نے، ہوس دنیا کی لالچ نے ان سے وہ کروا دیا جو عقل بھی کام نہیں کرتی۔ ہم بھی کبھی زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہ کر جائیں، کوئی ایسی خطا نہ کر جائیں کہ نہ ہم منہ دکھانے جیسے رہیں، نہ ہمارے گھر والے منہ دکھانے جیسے رہیں، نہ ہمارا خاندان منہ دکھانے جیسا رہے۔ پوری امت کی بدنامی ہوتی ہے بعض اوقات کبھی ایسا کام کوئی کر جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچائیں، توبہ کرتے رہیں، اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے واروں سے بچا، ساری زندگی حسینی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ امام حسین کا خطبہ بھی مکمل ہو گیا ناظرین، مگر وہ ظالم نہ مانے، اور اب انہوں نے کہا کہ کسی کو لڑائی کے لیے بھیجا جائے۔ مگر اب ایک عجب واقعہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اہل بیت کے لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ پہلے نہیں جائیں گے میدان میں، پہلے ہم اپنی جانیں قربان کریں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 50 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پہلے باری باری جاتے رہے مقابلہ کرنے، اور وہ شہید ہوتے چلے گئے۔ اور اس کے بعد ایسی بہت سارے واقعات ہیں، مگر ایک واقعہ میں چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ کو سناؤں کہ اس پورے معاملے میں ایک عجیب اور یوں سمجھیے کہ حسینی دولہا بھی ہے کہ جس کا واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ ان کا نام تھا سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ آتے ہیں کہ وہ ایک بڑے خوبرو نوجوان تھے، اور ابھی ان کی شادی جو ہے وہ بالکل 17 روزی ہوئے تھے، ماں بیوہ تھی، اور جب ماں اس کربلا جہاں یہ واقعہ ہو رہا تھا کربلا کا مارکا، اس کے قریب ہی ان کا گاؤں تھا، ان کی ماں رونے لگی۔ بیٹا کہتا ہے ماں میں تو آپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، کیا میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ تو ماں کہتی نہیں بیٹا گستاخی تو نہیں ہوئی، مگر قریب ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے، نواسہ رسول، بی بی فاطمہ کی آنکھوں کے تارے، امام حسین ان کے قافلے والوں کے ساتھ موجود ہیں، یزیدی لشکر سامنے ہے، اور ان کا امتحان جاری ہے۔ بیٹا میرا سب کچھ تو ہی ہے، میں نے ساری زندگی کی امیدیں تجھی سے وابستہ کی ہیں، مگر بیٹا آج وقت آیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ امام حسین کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ بیٹا جا کر ان کا ساتھ دے دے اور جنت کے یہ سمجھے خزانوں کو حاصل کر لے۔ مگر بیٹا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تیری تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بیٹا بھی کیسا کہتا ہے ماں یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی زندگی اور اپنی جوانی کا خیال کروں گا؟ اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہوگی کہ میری جان اہل بیت کے قدموں پر قربان ہو جائے، مگر ماں مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، میری زوجہ نئی میری بیوی بنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ باتیں کر لوں۔ تو ماں کہتی بیٹا تو اس کی طرف جائے گا، اس کی باتیں سنے گا، عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے، وہ شاید تجھے تیرے ارادے کو چینج کر دے۔ تو ماں سے کیا کہتا ہے وہ بیٹا؟ کہتا ہے ماں جو اب دل میں اہل بیت کی محبت جاگی ہے نا، اب وہ پہاڑ تو ہل سکتا ہے، میری نیت یا میری جو قوت ارادہ ہے اب وہ نہیں ہل سکتا، کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اے میری زوجہ نئی شادی ضرور ہوئی، ہم نے بڑے عہد و پیما کیے ہیں کہ زندگی ساتھ گزاریں گے، زندگی کے خوشگوار دن دیکھیں گے، مگر وقت آ گیا ہے قربانی کا۔ ہمارے گاؤں کے قریب ہی کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ موجود ہیں، اور سامنے یزیدیوں نے ظلم کی آندھیاں بہائی ہوئی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو زندگی کے مزے اڑائیں اور ہمارے قریب امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ شہید ہو جائیں؟ تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ امام حسین اور ان کے قافلے والوں کے لیے کوئی تلوار اٹھے، میں جاؤں اور اپنی جان ان کے قدموں پہ پہلے میں قربان کروں، تو تم بس اپنی زندگی گزار لینا اور مجھے اجازت دے دو۔ بیوی بھی بڑی فرما بردار ہے، کہتی ابھی تو شادی ہوئی ہے اور ابھی سے آپ نے حوروں کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا ہے، میں نے تو سنا ہے کہ شہید ہوتے ہی وہ فوراً جنت میں پہنچ جاتے ہیں، تو ایک وعدہ کیجئے کہ آپ جب وہاں پہنچ جائیں تو میرے لیے بھی ایسی کوئی صورت بنائیے گا کہ میں بھی آپ کے قدموں میں جنت میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ نوجوان اپنی والدہ کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر امام حسین کے قدموں میں آتے ہیں اور امام حسین سے کہتے ہیں حضور یہ میری ماں ہے،
بیوہ ہے، میں اس کا ایک ہی بیٹا ہوں، اور یہ میری 17 دن کی پرانی بیوی ہے، اور ہمارا بڑا پیار ہے آپس میں، مگر آج میں نے نیت کر لی ہے کہ میں آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں، میں آپ کی طرف سے پہلے میں لڑائی میں حصہ لوں، مگر حضور ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے جنت مل جائے تو میں جنت میں بھی اپنی اس بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، وہاں بھی آپ کے خاندان کی کنیزوں میں اس کو شامل فرما لیجئے۔ امام حسین نے بڑی دعاؤں سے نوازا، ماں بھی بیٹھی ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے، اور اس کے سامنے وہ نوجوان امام حسین کے قدم چوم کر تلوار ہاتھ میں لیے یزیدیوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ کیسا منظر ہوگا ناظرین! اور اس نوجوان نے جو کمال شجاعت دکھائی، نہ جانے کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور آخرکار لڑتے 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 وہ نوجوان شہید ہوا۔ ان یزیدیوں نے اس کا جو سر ہے وہ اچھال دیا امام حسین کے لشکر کی طرف، بیوی نے اپنی گود میں لیا، اپنے شوہر کے ماتھے کو چوما، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا گیا تو اس زوجہ کی بھی روح جو ہے اپنے شوہر پر قربان ہو چکی تھی۔ ناظرین، یہ ہیں قربانیاں جو اس حسینی لشکر کے ساتھ وہاں کے رہنے والوں نے دی، اہل بیت کے غلاموں نے دی، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاندان نبوت پر کوئی زخم آئے، پہلے ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے سینے حاضر ہیں۔ یہ ہے قربانی کی داستانیں جو کربلا کے میدان میں رقم کی گئیں۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر گئے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر گئے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پرانا، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پرانا، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اب یہ جب سارا معاملہ ہو رہا تھا اور اہل بیت کے نوجوان جنگ میں سامنے آتے، اس سے پہلے غلامان اہل بیت قربانیاں دے رہے تھے، اب وہاں ایک عجب معاملہ ہوا۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے امام حسین کے قافلے کو انٹرسیپٹ کیا تھا، کوفہ نہیں جانے دیا تھا، 1000 گھڑ سواروں کے ساتھ جا کر اس نے یوں سمجھیے کہ روکا تھا، وہ کون تھا؟ حر بن یزید۔ اچھا حر نے کیا کیا کہ حر نے جب یہ سارا منظر دیکھا نا تو حر کی کیفیت بدلنے لگی، اور حر بڑا بے چین تھا، مضطرب تھا، وہ جانتا تھا یہ نواسہ رسول ہے، وہ بیان بھی سن چکے تھے، وہ تقریر بھی سنی تھی انہوں نے۔ تو حر جو ہے وہ بڑی بے چینی کے ساتھ ابن سعد کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے ابن سعد، تم سوچو نواسہ رسول سے جنگ کرو گے تو نبی پاک کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کے پاس جواب تو کوئی تھا نہیں، وہ وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں چلے جاتے، بدن کانپ رہا تھا، پریشان تھے۔ تو حضرت حر کے بھائی تھے مصعب بن یزید، انہوں نے کہا کہ تم تو بڑے سپہ سالار، بڑے بہادر، بڑے جرنیل، بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، سامنے چھوٹا سا لشکر ہے، تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ اتنے گھبرا کیوں گئے ہوتے، ڈر کیوں رہے ہو؟ تو حر کہتا ہے برادر، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، مگر میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ ابھی یہ بھائی سے بات ہی کر رہے تھے کہ ادھر سے امام حسین نے آواز لگائی، ہے کوئی جو آج آل رسول پر اپنی جان قربان کرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں سرخروئی پائے؟ بس یہ اعلان ہونا تھا، اور حر کو گویا ایک راستہ مل گیا کہ تکلیف تو میں نے بڑی پہنچائی ہے، روکا تو میں نے ہی تھا، پانی تو میں نے نہیں پینے دیا تھا، مگر شاید کریم ہے معاف فرما دیں۔ گھوڑا دوڑایا، ذرا امیجن کریں، ایک طرف 22,000 کا لشکر، ایک طرف 82 لوگ ہیں، اور حضرت حر بن یزید دوڑتے ہوئے جو ہے نا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ایوری بڈی شاکڈ، آپ کے یزید کے لشکر کے سارے لوگ حیران ہیں کہ حر کیا کر رہا ہے، اور آپ وہاں جا کر امام حسین سے کہتے ہیں کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں نے آپ کو روکا، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط تھا، میں آج اپنی جان آپ کے قدموں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ امام حسین تو کریم تھے، آپ نے کہا کریموں کے در سے معافی ہی ملا کرتی ہے۔ اب حر نے کہا کہ حضور اب میں پہلے جاؤں گا اور اپنی جان آپ کے لیے قربان کروں گا۔ اور جب حضرت حر وہاں جاتے ہیں سامنے والوں کی طرف لڑنے کے لیے تو سارے یزیدی اس کو تانے دیتے کہ تو نے کیا کیا،
اتنا بڑا لشکر چھوڑ دیا، اتنا مال و متا چھوڑ دیا، اتنی بڑی تم نے جو ہے وہ دنیا کی رنگینیاں چھوڑ دیں، اللہ اکبر۔ تو حور پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ خوب جانتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے گلستان رسول کے اس مہکتے پھول پر جان قربان کرنے کی جو ہے وہ نیت کر لی، اور میں جانتا ہوں کہ نبی پاک کی غلامی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اب جناب حملہ ہوتا ہے، حر کئی لوگوں کو یوں سمجھے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، مگر آخر کار حضرت حر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اب حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کہلاتے ہیں، اب حضرت حر کا مزار موجود ہے۔ یزیدیوں کا نام لینے والا کون ہے؟ مگر وہ ایک فیصلہ، وہ ایک ڈیسیشن، وہ ایک رائٹ ٹائم ڈیسیشن تھا کہ یزید کے لشکر سے نکلے اور جنتی لشکر میں شامل ہو گئے۔ شاعر کہتے ہیں نا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا وار۔ ناظرین، یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت حر نے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، گھبراہٹ تھی، جنت بھی ہے سامنے، دوزخ بھی ہے۔ دوزخ کے ساتھ پیسہ بہت تھا، حرام کے ساتھ بڑا اقتدار بھی تھا، بہت مزے بھی تھے لائف کے، سامنے شہادت تھی۔ انہیں پتا تھا کہ میں بچوں گا نہیں، میں اگر سامنے چلا گیا امام حسین کی طرف گیا تو وہاں شہادت ہی ہے، مگر انہیں پتا تھا کہ یہاں جی گیا تو مر جاؤں گا، وہاں مر گیا تو جی جاؤں گا، یہاں بچ گیا تو مارا جاؤں گا قیامت کے دن، وہاں اگر مارا گیا تو قیامت کے دن بچ جاؤں گا۔ یہ ڈیسیشن لیا انہوں نے، اور کیسا ڈیسیشن لیا کہ آج ساری دنیا ان کے گن گاتی ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے، ذرا غور سے سنیے گا، جو اس وقت شاید ملتی جلتی کیفیت میں ہے۔ کوئی حرام کما رہا ہے، کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے، کوئی سود کا کام کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کا کام کر رہا ہے، کوئی ڈرگز بیچ رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بدکاریاں کر رہا ہے، کوئی بری صحبتوں میں ہے، بے حیائی کے والے دوستوں میں ہے، گندی دوستیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے، مسلمان تو ہے نا، یار چھوڑ دیتا ہوں، غلط ہے، اللہ کی طرف چلتا ہوں۔ پھر شیطان کہتا ہے نہیں چھوڑ کے جائے گا تو پھر مزے ختم ہو جائیں گے، پیسے ختم ہو جائیں گے، زندگی کی رونق ختم ہو جائے گی، ڈیسیشن نہیں لے پا رہا، کشمکش میں ہے۔ حضرت حر کے اس فیصلے کو یاد کیجئے ناظرین، کیا شاندار فیصلہ کیا، چند قدم کیا چلے، وہ یزیدی سے حسینی بن گئے، وہ یزیدی سے رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، جن کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا آج ساری دنیا ان کا نام لینے والے بن گئی۔ کیوں؟ کریکٹ فیصلہ کیا، رائٹ ٹائم پر فیصلہ کیا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف سوچ ہی رہے ہیں، چھوڑ دوں گا یار، تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا، شراب کا کام چھوڑ دوں گا، رشوت چھوڑ دوں گا، سود چھوڑ دوں گا، غلط کام چھوڑ دوں گا، چھوڑ نہیں رہے، اور کہیں ایسا نہ ہو یہی بری عادت لے کر قبر میں چلے جائیں، موقع ہی نہ ملے چھوڑنے کا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ آج ہی کا تو دن تھا نا، 10 محرم ہی کا تو دن تھا جب حضرت حر نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ کیا آج میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے؟ This is the right day for the right decision۔ بہترین موقع ہے اچھا فیصلہ کرنے کا۔ آؤ نا آج فیصلہ کر لیں کہ میں چل پڑتا ہوں اللہ کی رحمت کی طرف، میں چھوڑ دیتا ہوں حرام چیزیں، میں چھوڑ دیتا ہوں حرام کمائی، میں چھوڑتا ہوں حرام صحبتیں۔ تم ایک کام غلط چھوڑو تو صحیح، وہ رب کی رحمت تم پر برسنا شروع ہو جائے گی، حلال کے دروازے کھل جائیں گے، سکون کے دروازے کھل جائیں گے، برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ کب تک سوچتے رہو گے کہ کروں یا نہ کروں؟ ارے کر لو آج۔ آج حضرت حر کا وہ پیغام، کربلا کا میدان ہم سب کو پکار رہا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، چھوڑ دو یہ برے کام۔ بلکہ اگر مجھے کوئی غیر مسلم بھی سن رہا ہے نا، میں تو اس کو بھی دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ اسلام کی طرف، آ جاؤ میرے اللہ کے دین کی طرف، یہی راہ نجات ہے، یہی آخرت کے لیے تم سب کے لیے بھی۔ ایسے مجھے معلوم ہے کہ کئی لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں مگر کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کربلا والوں سے محبت کرتے ہو تو ان کے خدا سے بھی محبت کر لو نا، وہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا کلمہ بھی پڑھ لیجئے نا۔ آ جائیے، تو آج موقع ہے چل پڑنے کا، چھوڑیے بری چیزیں اور نیکی کی طرف چل پڑیے۔ یہ کر لیا حضرت حر نے اور کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اب حضرت حر بھی شہید ہو گئے۔ اب ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے، خاندان رسالت کے چشم و چراغ جانے لگے، ہاتھ میں تلوار لیتے اور پشتوں کے پشتے لگا دیتے۔ ابن سعد کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کوئی فریب نہ لاتے، ہم پلاننگ غلط نہ کرتے، ایک ساتھ حملہ نہ کرتے، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھتے، تو شاید 22,000 کا لشکر بھی ان پہ قابو نہ پا سکتا تھا، کیونکہ یہ ذوالفقار چلانے والے مولا علی کی اولاد میں سے تھے، ان کی رگوں میں مولا علی کا خون چلتا تھا، وہ فاتح خیبر کی اولاد تھے۔ ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے چشم و چراغ شہید ہوتے گئے، اور پھر علی اکبر نے اجازت چاہی۔ علی اکبر کون ہیں؟ امام حسین کے بڑے صاحبزادے، ہم شکل مصطفیٰ ہیں، جوان۔ امام حسین نے ان کو بھی اجازت دی، اور انہوں نے کئی یزیدیوں کو ان کے سر کاٹے، ان کو
ان کو تہو تیغ کیا، خاک میں خون آلود کیا، مگر آخر کار بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، نکاہت بھی تھی، آپ بھی زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گئے۔ اب آپ کے گھر والوں نے دیکھا کہ علی اصغر بہت رو رہے ہیں، 6 مہینے کے ہیں، پیاسے ہیں، 3 دن سے بچہ پانی نہ پیے تو کیا حال ہوگا، دودھ بھی ختم۔ تو کہا کہ چلو ان کو تو آپ لے جائیں اور جا کر ان کو تو یہ بدبخت پانی پینے دیں گے۔ امام حسین انہیں ہاتھ میں لے کر باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نہ دیں، صرف اس کو پانی دے دیں۔ مگر ان بدبختوں کی بدبختی دیکھیں کہ ایسا تیر تاک کر چلایا کہ حضرت علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا، پیاسا گلا، پانی تو نہ دیا مگر شہید کر دیا۔ امام حسین جب واپس آنے لگے نا تو خاندان کے لوگ سمجھے کہ پانی مل گیا، جبھی تو پرسکون لیٹے ہیں ہاتھ میں ہیں، جبھی تو لگتا ہے کہ ہل بھی نہیں رہے، رو بھی نہیں رہے، تو لگتا ہے پانی مل گیا ہے۔ تو گھر والوں نے پوچھا کہ کیا پانی مل گیا؟ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ جام کوثر پینے، کوثر سے سیراب ہونے نانا جان کے پاس علی اصغر روانہ ہو گئے۔ آئے ہائے ہائے، آپ سوچیں یہ کیسا ظلم ہے۔ اور اب اس کے بعد امام حسین کی باری تھی، 10 محرم ہی کا دن تھا۔ امام حسین اب اس قافلے میں آخری بچتے ہیں عابد بیمار کے بعد، کیونکہ حضرت عابد بیمار تو بیمار تھے، حضرت امام زین العابدین مولا حضرت امام حسین اب ذوالفقار تلوار لے کر جاتے ہیں اور بہت سارے یزیدیوں کو خاک و خوب میں نہلا دیتے ہیں، جس طرف رخ کرتے ہیں لشکر کا لشکر تہو تیغ ہو جاتا ہے۔ مگر آخر کار آپ بھی پیاسے تھے، کئی دنوں کے پیاسے تھے، زخموں سے چور چور ہو کر آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ان ظالموں کو اس پر بھی بس نہیں ہوتی، آپ کا سر انور تن سے جدا کر کے وہ ظالم نیزے پر اٹھاتے ہیں۔ مگر ناظرین، جب ان کا سر انور نیزے پر اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ کا سر انور تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں آپ کے قافلے والوں نے نمازیں بھی ادا کی اور نیزے پر جو سر انور نے تلاوت کی، یہ سب ہمارے لیے میسج ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم حسینی بھی کہلائیں، پنجتن کے غلام بھی کہلائیں، نہ ہمیں نماز پڑھنے کا شوق، نہ تلاوت قرآن کا شوق، بتائیں نا یہ کیسی غلامی ہے۔ امام حسین تلوار کے سایوں میں نماز پڑھیں، ہم اپنے بیڈ روم میں رہیں اور ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے، ہم آفس میں جائیں تو ظہر عصر مغرب قضا ہو جائے، ہم دوستوں میں جائیں تو عشاء قضا ہو جائے۔ یہ کیسی حسینیت ہے، یہ کیسی پنجتن پاک کی غلامی ہے۔ ان کا سر انور تو نیزے پہ تلاوت کرے اور ہمیں تلاوت قرآن کرنا ہی نہ ہے، یا بڑی تعداد ہم میں وہ ہے جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتی ہے۔ نہ کرے ناظرین ایسا، خدا را حسینیت اگر حسینی واقعی بننا ہے نا تو نماز کے پابند بنے، قرآن کے پابند بنے، ظلم سے دور رہیں۔ یزیدی ظالم تھے نا، ہم کہتے ہیں ہم ظالم نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کسی کا قتل کرنا ہی ظلم ہے۔ ارے کسی کو برا بھلا کہنا بھی تو ظلم ہے، کسی کا دل دکھانا بھی تو ظلم ہے، کسی کا مال دبا لینا بھی تو ظلم ہے، کسی پر روب جمانا بھی تو ظلم ہے۔ ظلم کی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا۔ امام حسین مظلوم تھے، یزیدی ظالم تھے۔ ہم مظلوم بن جائیں مگر ظالم نہ بنیں۔ لوگ کہتے ہیں میں کیسے مظلوم بن جاؤں، مجھ پر ظلم ہوا ہے میں تو بدلہ لوں گا، میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ پھر کیسے حسینی ہیں؟ ہمارا کام بدلہ لینا نہیں، ہمارا کام معاف کرنا ہے، ہمارا کام درگزر کرنا ہے، ہمیں ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بہرحال کربلا کا واقعہ آپ نے سنا، بہت کچھ پیغام دیتا ہے یہ کربلا کا میدان۔ نماز کا پیغام دیتا ہے، صبر کا پیغام دیتا ہے، تلاوت کا پیغام دیتا ہے، لالچ اور دنیا کے اقتدار اور مال کی لالچ سے بچنے کا پیغام دیتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ان میسیجز کو ہم ریسیو کریں اور اپنی زندگی میں یہ بدلاؤ لائیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں منقبت میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اس کے 2 اشعار سن کر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ